حدیث میں ہے کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، چاہے کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو، کسی کے گھر میں پیدا ہو، یہودی کے گھر میں، نصرانی کے گھر میں، مسلم کے گھر میں، لیکن ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کو باہر کی ہوا بگاڑتی ہے، اس کے ماں باپ اس کو بگاڑتے ہیں، اس کا ماحول اس کو بگاڑتا ہے۔ اللہ نے اس کو ایسا نہیں پیدا کیا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے عبادت چاہتے ہیں، کہ میں نے جناتوں کو، انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو جو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عبادت کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے، نہیں تو عبادت کیسے کریں گے؟ اس لیے فرمایا کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر عبادت کی صلاحیت ہوتی ہے، عبادت کی طاقت ہوتی ہے، لیکن باہر کی ہوا اس کو بگاڑتی ہے۔ جب باہر کی ہوا بگاڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ سلسلہ قائم کیا کہ باہر کی ہوا کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے تھے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کے بعد پہلا نبی جو دعوت لے کر آیا ہے وہ نوح علیہ السلام ہے، کیونکہ لوگوں نے فضا بگاڑی تھی اور لوگ شرک میں پڑ گئے تھے، مختلف قسم کی چیزوں کی عبادت کرتے تھے، ہاں، اپنے بزرگوں کی صورتیں بنا کر اس کی عبادت کرتے، جی ہاں۔ اس کے لیے نوح علیہ السلام آئے اور ان سے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، دوسرے کوئی اللہ نہیں ہے، ایک اللہ ہے، اس کے لیے آپ عبادت کرو۔ تو ان کو شرک میں سے نکال کر کے توحید کی دعوت دی تھی نوح علیہ السلام نے، اور ان کی دعوت لمبی چلی زمانے تک۔ اسی طرح ہر زمانے میں حق تعالیٰ شانہ نے یہ کیا ہے کہ جب جب کوئی چیز ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہے تو اس کے لیے رسول بھیجتے تھے۔ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ہاں، اور آپ کو اس طرح سے بھیجا ہے کہ دنیا کی تمام قوموں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے آپ نبی ہیں، ہاں، سب کے لیے۔ یہ حجت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم نے دعوت کے لیے اور تعلیم کے لیے اپنا نبی بھیج دیا تھا، لیکن خاص طور سے اس سے نفع اٹھانے والے، کہ اس سے نفع اٹھانے والے جو ہے وہ مسلمان ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے مسلمانوں پر احسان جتایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے لیے رسول بھیجا، یہ احسان ہے۔ تو اس احسان کا کیا شکریہ ہے؟ جی ہاں، کہ جتنے احسانات اور نعمتیں آئے گی اتنا شکر ہمارے ذمہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد ایک مشہور دعا مانگتے تھے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ مشہور دعا ہے اور نمازوں کے بعد یہ مانگی جاتی ہے، دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی ہے۔ یہ دعا پڑھ لو، دعا نہیں پڑھی جاتی، دوسرے کلمات پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام، یہ پڑھنے کے لیے، اور رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یہ مانگنے کے لیے۔ ہاں، یہ سمجھنا ہے کہ یہ دعا ہے یا کلمات ذکر ہے۔ تو اللہم انت السلام و منک السلام یہ کلمات ذکر ہے، اور اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یہ دعا ہے، ہاں۔ تو یہ دعا نماز کے بعد مانگی جاتی ہے۔ اس دعا میں کیا مانگا ہے؟ یہ مانگا ہے کہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما، میری مدد فرما، میرا ہاتھ بٹا، کوئی کام کرنا ہو تو کہ میرا ہاتھ بٹاؤ، اے اللہ میری مدد فرما۔ کہ کیا مدد مانگتا ہے؟ کہ میں مدد مانگتا ہوں تیرے ذکر کرنے پر، اور تیرے شکر کرنے پر، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ یہ تین بات اس دعا میں، یہ تین باتیں مانگی ہے، اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت، کہ میری مدد کر تیرے ذکر کرنے پر۔ ذکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو آدمی کی طرف اور بندوں کی طرف اللہ کی طرف سے دو چیزیں آتی ہیں، ایک نعمتیں آتی ہے زندگی میں، چنانچہ ہم سب نعمتوں میں اٹے ہوئے ہیں، اتنی نعمتیں ہمارے ساتھ،
جی ہاں، تو ایک چیز جو اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ نعمتیں آتی ہیں، دوسرا اللہ کی طرف سے احکام آتے ہیں. جیسے ہم نے مغرب پڑھی، حکم تھا کہ مغرب پڑھو تو مغرب پڑھ لی. اب عشاء کا حکم آئے گا تو عشاء پڑھیں گے. تو نعمتیں بھی آتی ہیں، حکم بھی آتے ہیں بندوں کی طرف. دونوں کے لحاظ سے یہ دعا مانگی ہے، اعنی علی ذکرے کا و شکرے کا و حسن عبادت، کہ میری مدد کر تیرا ذکر کرنے پر، کہ میں تیرا ذاکر بنوں، غافل نہ بنوں. اس کا تعلق حکموں سے ہے کہ میری طرف زندگی میں رات دن حکم آئیں گے تو میں اس حکم کے لحاظ سے تیرا ذاکر بنوں، یعنی پابند بنوں. دوسری چیز میرے پاس آئے گی، تیری نعمتیں آئے گی. ہاں، کھانا پینا بیوی بچے کیا کیا نہیں ہے. جی ہاں، تو دوسری چیز میرے پاس تیری نعمتیں آئے گی. تو نعمتوں کے جواب میں کیا کروں؟ کہ نعمتوں کے جواب میں شکر کروں. ذکر شکر دو چیزیں اللہ سے مانگی ہے، اعنی علی ذکرے کا و شکرے کا، کہ حکم آوے تو میں ذاکر بنوں، پابند بنوں. نعمت آوے تو میں شاکر بنوں، نہ شکر نہ بنوں، نعمتوں میں اسراف کرنے والا نہ بنوں. نعمتوں میں اسراف کرنا کہ ضرورت سے زیادہ نعمتیں خرچ ہو جائے، یہ منع ہے. نعمتوں میں بخل کرنا، بخیل بننا، یہ بھی منع ہے کہ نعمتوں میں بخیل نہ بنو. اگر جو حقوق واجب ہیں اللہ کے اس میں کوئی بخیل بنتا ہے تو اس کا بخیل بننا حرام ہے. جیسے زکوٰۃ دینا ہے تو زکوٰۃ جب بڑی رقم ہوگی تو بڑی زکوٰۃ ہوگی. ہاں، اب اس کا دل بھیجے گا، اس کا دل بھیجے گا، کیونکہ آدمی کا نفس سے مال سے محبت کرتا ہے کہ اتنی بڑی رقم زکوٰۃ ہو جائے گی. ہاں، یہ سکھایا ہے کہ نعمت آوے تو شکر کرو کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے مال کی نعمت دی تھی، اس مال کی نعمت میں شاکر بنو، ناشکر نہ بنو. ناشکر یہ بننا بھی ہوتا ہے کہ نعمت کو حقیر سمجھے، اور ناشکر یہ بھی ہوتا ہے کہ نعمت میں حق ادا نہ کرے. جیسے قارون کو مال دیا، جی ہاں، تو وہ مال کا ہو گیا، اللہ کا نہیں رہا. وہ مال کا ہو گیا، یہ مال میرا ہے، میں نے کمایا ہے، میں نے کھایا ہے، اس میں اللہ کا کوئی حق نہیں ہے. جی ہاں، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مال تجھے اللہ کی طرف سے ملا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ میری مدد کر تیرا ذکر کرنے پر، یعنی میں تیرے حکموں کا پابند بن جاؤں، اور تیرے شکر کرنے پر کہ جو میری پاس جو تیری نعمتیں آوے میں اس نعمتوں میں تیرا حق ادا کروں.